بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا سنت حل سکھایا ہے، جسے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی حیران رہ گئے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نماز انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی ستون ہے، سب سے عظیم عبادت اور سب سے ضروری فریضہ ہے۔ اسلام نے جس عبادت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز وہ مقدس لمحہ ہے جس میں انسان براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کی روح، دل اور ذہن کو سب سے زیادہ سکون اس وقت صرف عبادت سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ستون مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط رہتی ہے۔ نماز انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ انسان کیونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر بھول ہے، غلطی ہے، کم فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، سورۃ النساء آیت نمبر 28۔ اس لیے انسان دنیا کے کاموں میں بھی بھول جاتا ہے اور عبادت میں بھی کبھی ذہن منتشر ہوتا ہے، کبھی خیالات کا حملہ ہوتا ہے، کبھی پریشانی دباؤ دیتی ہے، کبھی دل اور دماغ ایک سوئی نہیں بنتی۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کی توجہ بکھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے، یہ بھی یاد کر لو، وہ بھی یاد کر لو، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نماز میں رکعت بھول جانا انسانی کمزوری نہیں بلکہ شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، اور یہ عام آدمی کے ساتھ نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے رکعت بھول جائے، 2 رکعت پڑھی تھی یا 3 یا 4، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس مسئلے کا بہت خوبصورت اور آسان حل دیا ہے، اور یہ حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت سے ثابت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور رکعت میں کمی ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کمی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کو نماز میں بھول ہو جائے تو وہ صحیح اندازہ لگائے، جو زیادہ غالب گمان ہو اس کے مطابق نماز مکمل کرے، پھر آخر میں 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 571۔ اس حدیث میں نماز میں شک دور کرنے کا مکمل قانون موجود ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان کو غالب گمان ہو کہ 3 پڑھی ہے تو وہ 3 ہی شمار کرے، اگر غالب گمان ہو کہ صرف 2 پڑھی ہے تو 2 شمار کرے۔ اگر کوئی اندازہ نہ ہو، دل دونوں طرف برابر ہو تو کم والی رکعت کو لیا جائے گا، یعنی اگر شک ہو کہ 2 تھی یا 3 تو کم یعنی 2 رکعت، اگر شک ہو 3 تھی یا 4 تو کم یعنی 3 رکعت۔ یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں شک ہو کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 تو شک چھوڑ دے اور جو یقین ہو اسے لے لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 572۔ یہی عمل سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1024۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1230۔ لیکن عام طور پر فقہ میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ تشہد میں بیٹھ کر درود و دعائیں پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور شک کی وجہ سے ہونے والی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ بھی بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی مگر صرف 2 ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سجدہ سہو کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 482۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز میں بھول جانا عیب نہیں بلکہ انسان کی فطرت ہے۔ نماز میں شک دور کرنے کا یہ اصول بھی آسان ہے اور مکمل عدل پر مبنی ہے، کیونکہ اگر آدمی زیادہ رکعت کو لے لے تو خطرہ ہے کہ وہ نماز میں اضافہ کر دے گا، اور نماز میں اضافہ کرنا بھی غلط ہے۔ کم رکعت لینے سے نقصان نہیں ہوتا کیونکہ سجدہ سہو نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ نماز میں رکعت کا بھول جانا کبھی ذہنی مشغولیت، کبھی تھکاوٹ، کبھی فکر اور کبھی خیالات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نماز میں آ کر انسان کے دل کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ حدیث صحیح بخاری 3299۔ لہذا اگر نماز میں شک ہو تو انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دین آسانی چاہتا ہے۔ نماز میں وہی طریقہ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اگر غالب گمان ہو تو اسی کے مطابق نماز مکمل کرے، اگر کوئی گمان نہ ہو تو کم رکعت لے لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی طریقہ نماز کو کامل بناتا ہے اور یہی عمل تمام فقہا کے نزدیک معتبر ہے۔ نماز میں خشوع بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز شروع کرتے وقت دل میں نیت تازہ رکھے کہ وہ کس رکعت میں ہے۔ رکوع میں جائے تو دل میں خود کو یاد دلائے کہ کس رکعت کا رکوع ہے۔ اس عمل سے ذہن اور جسم کا رابطہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھول جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق دین بنایا ہے۔ نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سب سے عظیم لمحہ ہے۔ بھول ہو جائے، شک ہو جائے یا رکعت ذہن میں نہ رہے، یہ سب انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، کوشش دیکھتا ہے، سچائی دیکھتا ہے۔ نماز میں بھول پر وہ بندے کو پکڑتا نہیں بلکہ اس کے لیے سجدہ سہو جیسا آسان حل رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں خشوع عطا فرمائے اور نماز کی عبادت میں ہونے والی کمی کو معاف فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ مفید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیں، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے
کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے. لہذا ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں خوب برکتیں نازل کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ کی دینی و دنیاوی تمام مسائل کو آسان کرے، اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.